ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ مسجد میں آنے میں پابندی لگا دیں گے نا، شہر بدر کر دینا، قتل کے فتوے جاری کر دینا. یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. یہ جو سورۃ المدثر کی شروع کی آیات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات. پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی کا سلسلہ تھا، اس میں فترت کا پیریڈ آ گیا، ایسا پیریڈ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمزدہ بھی تھے. آپ تو چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور اسی دوران کافروں نے طرح طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی. تو فترت کے پیریڈ کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی چند آیات ہیں. بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غار حرا میں مجھ سے ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی، جو پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور انہوں نے کہا اقرا پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ عمل ریپیٹ ہوا، اور پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور پھر پڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جو مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ مجھ پر نازل نہیں ہوا، اللہ کی آیات لے کر نہیں آیا. تو ایک دن اچانک میں نے یہ آبزرو کیا کہ مجھے کوئی شخص پکار رہا ہے. تو جب میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو پورے افق کے اوپر وہی فرشتہ چھایا ہوا تھا. اب ظاہر کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک دہشت طاری ہوگی. ایک انسان کے لیے تو یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے نا، کہ جہاں تک آپ کو منظر نظر آ رہا ہے کہ بندہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے. تو آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ دہشت کے مارے گر پڑے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اپنے گھر اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. ایک تو وہ والا واقعہ بخاری مسلم میں جو سورۃ العلق کی شروع آیات میں ہوا تھا، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، جس میں پھر سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ کمبل اڑایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے نے ندا دی اور یہ آیات پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے چادر میں، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے. انذار تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے. تبشیر بھی ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اس کے لیے جو دعوت قبول کر لے. جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے وہ انذار ہوتا ہے. انذار کہتے ہیں ڈر سنانا، کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ نے مرنے کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لینا ہے. تم جواب دہ ہو اپنے رب کو. قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے. اس کے لیے جو ٹرم بولی جاتی ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں انذار.
ذال انذار، ڈر سنانا۔ قرآن حکیم یعنی انذار کا لفظ تو قرآن کا پورا تانا بانا ہی اس کے گرد گزرتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ دعوت پہنچے۔ تو یہاں پہ بھی ڈر سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام یعنی قیام النہار والا کام اعلانیہ شروع کر دیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یعنی بڑائی ایسی کہ جیسا حق ہے۔ ایک بڑائی تو اپنی زبان سے بیان کرنا ہے نا، وہ تو آپ دیکھ لیں ہماری اسلام کی جو عبادات سینٹرڈ اراؤنڈ جس کلمے کے ہیں نا وہ اللہ اکبر ہے۔ آپ جانور بھی ذبح کرتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں تکبیرات موجود ہیں۔ پھر آپ عید کی جو تکبیرات ہیں جو صحابہ کرام سے نقل ہوئی ہیں، تابعین سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر یہ بھی آئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ پھر سر جو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 17 فرض رکھتے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں،